بات کرتے ہیں ایریز کی، برج حمل کی، اور ہم حمل کے لیے شریک حیات دیکھ رہے ہیں۔ تمام برجوں کو ہم برج حمل کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا برج آپ کے لیے اچھا ہے اور کون سا برج آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، لو اسٹرالوجی ہے، لو اور محبت کے بارے میں بہت خاص ویڈیو ہے، اس لیے شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک جیسے برج جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتے۔ اب اگر ہم ایریز سے بات کریں، یعنی کہ حمل سے بات کریں، تو دونوں ہی آتشی مزاج رکھتے ہیں، تو بہت حد تک ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان جو ہے خوشگوار زندگی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دونوں ہی جلد غصے میں آ جاتے ہیں، دونوں کو ہی صبر کرنا پڑے گا، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو کم از کم گندی باتوں سے، بد زبانی سے، فحش گوئی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو صلح ہو جائے گی، ایسے جملے مت کہہ دیجیے گا کہ بعد میں آپ ایک دوسرے کو منہ دیکھنے سے بھی رہ جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دونوں میں ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہوتے ہیں دونوں، تو کسی ایک کو صبر کرنا پڑے گا، نہیں تو تعلقات ذرا مشکل ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا لگا رہے گا۔ جلدی صلح تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا روز لڑنا، روز صلح اس طرح سے فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہم برج حمل اور سور کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایریز کو، ٹورس کو دیکھتے ہیں۔ تو برج حمل ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ آتشی مزاج رکھتے ہیں، لیکن سور والے جو خاکی مزاج رکھتے ہیں، اور خاکی مزاج تو زمین کے ساتھ لگے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے دونوں کی بن سکتی ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو پیار و محبت دونوں میں ہوگا، اور ان میں کچھ چیزیں بہت مشترک ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے میں جلدی صلح کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ باذوق لوگ ہوتے ہیں، ادب سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اچھا نفیس بڑے ہوتے ہیں، لباس کے معاملے میں بہت نفیس ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ایک دوسرے کا احترام بہت کرتے ہیں، اور باہمی احترام کے جذبے کی وجہ سے یہ اچھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم برج حمل اور جوزہ کی بات کرتے ہیں، جمنائی اور حمل والوں کی بات کرتے ہیں۔ تو حمل کا مزاج جو ہے وہ آتشی ہے، اور جوزہ جو ہے وہ ہوائی ہے۔ تو اگر ان کی شادی ہو جائے تو دونوں ذرا مختلف مزاج رکھتے ہیں، لیکن اگر صبر اور استقامت سے کام لیں تو معاملات چل سکتے ہیں، اور بحث و تکرار سے بھی بچے تو معاملات ان کے چل سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ ان کا لگا رہے گا، کیونکہ حمل والے جو ہے نا وہ ذرا جذباتی ہوتے ہیں، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہوتے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا وہ جوزہ کو پسند نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ دوسرا جو ہے حمل والے جو ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جوزہ ذرا اس معاملے میں ادھر ادھر منہ مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے والے، تو یہ چیز تھوڑا سا کانفلکٹ لے کر آ سکتی ہے۔ حمل اور سرطان کی بات کریں، اگر ایریز اور ہم کینسر والوں کی بات کریں، تو حمل آتشی مزاج ہے، اور سرطان جو ہے وہ آبی مزاج ہے، تو ان کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑے گی، ان کا رشتہ آسان نہیں ہوگا، اور ان کا مزاج جو ہے بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اب سرطان والے جو ہوتے ہیں، کینسرین جو ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں، میں نے بتایا وہ کیونکہ مون کے انڈر ہوتے ہیں، اور حمل جو ہوتے ہیں وہ ذرا ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، تو دونوں کی بننا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حمل اور اسد کی بات کرتے ہیں، ہم ایریز اور اسد والے جو ہیں ان کی بات، لیو والوں کی بات کرتے ہیں، تو دونوں ہی آتشی مزاج رکھتے ہیں، تو جب ایک جیسا مزاج ہوگا تو تعلقات بڑے شاندار ہوں گے، زندگی ان کی اچھی گزرے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے لیکن بد زبانی نہیں کریں گے تو معاملات اچھے چل سکتے ہیں۔ اچھا، فضول خرچی کی دونوں کو عادت نہیں ہے، دونوں پیسہ بچانے والے ہوتے ہیں، کامیاب ازواجی زندگی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، منصوبہ بندی بہت اچھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اسد کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حمل اور سملہ والوں کو دیکھتے ہیں، ورگو اور ایریز کو دیکھتے ہیں۔ حمل آتشی مزاج رکھتا ہے، اور سملہ جو ہے وہ خاکی مزاج رکھتا ہے، دونوں میں کفایت شادی پائی جاتی ہے، اس لیے دونوں کچھ حد تک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، بس دونوں کو تھوڑا نا
اچھا ایک بات میں بتاؤں کہ ان کے نا درمیان نوک جھوک تو لگی رہے گی، لیکن ایک بات بتاؤں، اگر یہ اولاد پیدا کریں جلد سے جلد، ان کی اولاد ان کے لیے خوش بختی لائے گی، پیسوں کے معاملے میں بھی، رزق کے معاملے میں بھی، اور بڑھاپے میں ان کا خیال کرنے کے معاملے میں بھی ان کی اولاد ان کے لیے بہت اچھی ہوگی، اچھی اولاد والے والدین ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حمل اور میزان کی بات کریں، لبرا اور ایریز کی بات کریں، تو حمل آتشی مزاج رکھتا ہے اور میزان ہوائی مزاج رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جوزا جو ہے وہ بھی ہوائی مزاج رکھتا ہے، تو اگر ان کی شادی ہو جائے تو مختلف مزاج ہوں گے ان کے، تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا لگا رہے گا، صبر و تحمل بہت زیادہ ان کو چاہیے ہوگا اپنے تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جذبات ہی دونوں کو مروا دیں گے، اس لیے بہت زیادہ کسی ایک فریق کو جھکنا پڑے گا۔ حمل اور اقرب کی بات کریں، اسکارپینز اور ایریز کی بات کریں، تو حمل آتشی مزاج رکھتا ہے اور اقرب جو ہے وہ آبی مزاج رکھتا ہے، ایک دوسرے سے بالکل ذہنی طور پر مختلف ہوتے ہیں، بہت زیادہ، ایک لیفٹ ہے تو ایک رائٹ ہے۔ سوری، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور ذہنی طور پر بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے ہمیشہ جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ مطلب آگ اور پانی کا ملاپ آپ دیکھیں نا کیسے ہو سکتا ہے، جتنا مرضی پانی، آگ پہ پانی ڈالیں۔ تو اقرب والے جو ہیں برج اسکارپینز جو ہیں، ان کی جو ہٹ گرمی کی عادت ہوتی ہے، ضدی طبیعت ہوتی ہے، بحث و مباحثے کی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو معاملات چل سکتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ان کو قربانی بھی دینی پڑے گی اور اپنی بات پر تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا۔ اس کے بعد حمل اور کوس کو دیکھ لیتے ہیں، سیجیٹیریس اور ایریز والوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو برج حمل آتشی مزاج اور کوس بھی آتشی مزاج رکھتا ہے، بات ہی ختم ہوگی، بڑی آئیڈیل پارٹنرشپ ہوتی ہے، بہت خوبصورت تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو محفلوں میں نظر آتا ہے، یہ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں دونوں بڑے نفیس ہیں، نفاست پسند ہے، یہ ایسا تعلق ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے بامی جذبہ احترام کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ایسا تعلق ہے جس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور نبھانے چاہتے ہیں۔ صرف کبھی کبھی لڑائی میں بد زبانی جو ہے وہ ان کو کام خراب کر سکتی ہے، یا لوگوں کی مشاورت جو بیچ میں لوگ پڑ جائے نا وہ ان کو خراب کرتے ہیں، اگر یہ ان کو نہ آنے دیں تو کافی اچھا ہو سکتا ہے۔ برج کوس والے تھوڑے سے منہ پھٹ ہوتے ہیں، ہر بات سچی کر دینا، ہر بات کر دینا، باتونی، اگر اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو اچھا ہو جائے گا، لیکن ان کے دونوں ایک دوسرے کو زیادہ تنگ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ان کا تعلق اچھا چل سکتا ہے۔ حمل اور جدی والوں کی بات کریں تو حمل آتشی مزاج رکھتا ہے اور جلدی خاکی مزاج رکھتا ہے، تو دونوں اپنی طبیعت کی وجہ سے اگر ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرنا شروع کر دیں تو ایک اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا تو ان کے درمیان لگا رہے گا، دونوں کے درمیان برداشت کا مادہ تھوڑا کم ہوتا ہے، ان کی فطری خصوصیات ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اب فطرت نہیں ملتی تو کیا کریں؟ ان کی سوچ، فکر، خیالات، جذبات اور احساسات ہمیشہ ایک دوسرے سے مختلف ہی رہیں گے۔ برج حمل اور دل والوں کی بات کریں، ایکویریز اور حمل کی، تو برج حمل آتشی مزاج اور دل جو ہے وہ ہوائی مزاج رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا میزان بھی ہوائی مزاج رکھتا ہے اور جوزا بھی، تو آپس میں ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، شادی کا شروع کا عرصہ بڑا مشکل ہوگا، لڑائی جھگڑے لگے رہیں گے، انہیں بہت زیادہ احسار اور قربانی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا تعلق۔ آخر میں حمل اور حوت کو دیکھ لیتے ہیں، برج ایریز اور برج پائسس۔ حمل آتشی مزاج رکھتا ہے اور حوت آپی مزاج رکھتا ہے، دونوں کی شادی ہو جائے تو سخت کلامی اور بحث و تکرار لگی رہے گی، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا پڑے گا، کسی ایک کو جھکنا پڑے گا، تعلق قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ قربانی دینی پڑے گی، بہت مشکل تعلق ہوتا ہے دونوں کا، اور اس کو چلانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔